السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دیکھیں، جب بھی میں ظہر کی نماز کے بعد یا پھر مغرب کی نماز کے بعد جب بھی مجھے فری ٹائم مل جاتا ہے تو میں یہ قرآنی مستجاب دعائیں پڑھتی رہتی ہوں۔ تو اس کے پڑھنے سے مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ یہ دعائیں بہت چھوٹی ہیں لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، تو مجھے لگا کہ میں آپ کے ساتھ بھی اس دعاؤں کو شیئر کروں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں دعاؤں کی طرف۔ جو بھی امپورٹنٹ دعائیں اس میں ہوتی ہیں میں اسے ایسے ٹک کر دیتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ دعا امپورٹنٹ ہے۔ تو چلیے، یہ دعا سورۃ المائدہ کی 114 نمبر آیت ہے جو رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ میرا آزمایا ہوا ہے، اس کے پڑھنے سے میرے تمام رزق کے جو مسائل تھے وہ سب دور ہو چکے ہیں۔ تو آپ بھی اس دعا کو روزانہ 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ 7 دفعہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ دعا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اگلی دعا کی طرف۔ جس لڑکا یا لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا ہو تو وہ یہ دعا روزانہ اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا رشتہ ضرور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس رہنے کی جگہ یا مکان نہ ہو، روزی کا ذریعہ نہ ہو، یا رزق سے تنگ ہو یا مسافر ہو اور اس کے پاس کوئی سامان نہ ہو تو وہ اس آیت کو 151 دفعہ روزانہ پڑھیں جب تک کامیابی نہ ہو۔ انشاءاللہ کامیابی ہوگی، تمام مشکلیں دور ہو جائیں اور اسے رزق بھی ملے اور اسے رہنے کی جگہ بھی ملے۔ اگر کوئی شخص لوگوں کی نظروں سے گر گیا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کو عزت قائم ہو جائے تو وہ اس آیت کو 11 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لے۔ اس آیت کو آپ کو کیا کرنا ہے، 11 دفعہ پڑھنا ہے اور اپنے اوپر پھونک لینا ہے، تاکہ اس دعا کی برکت سے اللہ چاہے تو آپ کو عزت قائم ہو جائے گی۔ تو بڑھتے ہیں اگلی دعا کی طرف۔ یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے جس پر جادو کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو کہ اس پر جادو کیا گیا ہے یا علامتیں محسوس ہو رہی ہوں تو جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے 11 دن تک 100 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے۔ اس دعا کے دوران کوئی دوسرا عمل نہ کرے۔ تو دیکھیں، یہ جو دعا ہے بہت ہی پاورفل ہے۔ اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہو یا علامتیں محسوس ہو رہی ہوں تو اس دعا کو 11 دن تک 100 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ پر جو کیا گیا جادو ہو وہ ختم ہو جائے گا۔ عزت اور آبرو وقار حاصل کرنے کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ دعا میں روزانہ 7 دفعہ پڑھتی ہوں۔ اگر کسی کی اولاد نافرمانبردار ہو اور خدا کے پسندیدہ عمل کرنے کے لیے 3 دفعہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ تو دیکھیں، اس دعا کو اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو اس دعا کو آپ روزانہ 3 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد فرمانبردار ہو جائے گی اور اللہ کے پسندیدہ عمل کرنا شروع کر دے گی۔ دیکھیں، یہ دعا بھی بہت ہی پاورفل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد 101 دفعہ پڑھنے سے ہر رنج و غم دور کرنے کے لیے غیب سے مدد کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہ دعا روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 101 دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز میں فتح یا کامیابی حاصل کرنا ہے یا امتحان میں آسان پرچوں کے لیے جانے سے پہلے 7 دفعہ ضرور پڑھیں، آپ کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ یہ دعا بہت ہی پاورفل ہے۔ تو دیکھیے، بڑھتے ہیں ہم اگلی دعا کی طرف۔ یہ دعا میری بہت ہی پسندیدہ دعا ہے کیونکہ میں اسے روزانہ پڑھتی ہوں۔ دیکھیں، اگر کسی شخص کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ جانے کا نہ ہو تو کثرت سے اس آیت کا ورد کریں اور اس وقت تک یہ عمل جاری رکھیں جب تک امید کی کرن نہ ملے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہ آیت روزانہ پڑھنی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اللہ کے گھر سے بلاوا ضرور آئے گا۔ اس دعا کو روزانہ پڑھنے سے آپ کے لیے کوئی ایسا وسیلہ بن جائے گا جس سے آپ حج پر ضرور جائیں گے۔ تو اس آیت کو آپ روزانہ پڑھیں۔ اس کے بعد یہ والی دعا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ میں روزانہ پڑھتی ہوں۔ اس دعا کے پڑھنے سے دل اور چہرے پر نور پیدا کرنے کے لیے روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر پھونکیں۔ تو اس آیت کے پڑھنے سے آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کاسمیٹک کریم لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ دعا بھی ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جس کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ 41 دن تک 300 دفعہ پڑھیں۔ یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت حاصل کرنے کے لیے یہ دعا صبح و شام روزانہ 7 دفعہ پڑھیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آپ ہر نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا صبح و شام 7 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد
تو دیکھیں یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا خواہش مند ہے تو وہ رات کو سوتے وقت اس کی تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ جلد ہی خواہش پوری ہوگی۔ تو یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو خواہش مند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خود بلائیں اپنی زیارت کے لیے، اور اپنے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت چاہتا ہے تو وہ یہ دعا روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ دعا تھوڑی بڑی ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ رات کو سوتے وقت ضرور پڑھیں کیونکہ یہ آیتیں عزت کی حفاظت کرتی ہیں، بے نمازیوں کو نماز کی رغبت دلاتی ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے اور جنت الفردوس کا وارث بنا دیتی ہیں۔ تو یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ہر ایک دعا کی اسکرین شاٹ ضرور دوں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں میری اس ویڈیو پر۔ اس کے بعد یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن یہ بہت ہی پاورفل دعا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کی ہر جائز مراد پوری ہوگی اور ہر مشکل میں آسانی آپ کو حاصل ہوگی۔ تو اس آیت کو آپ کو 113 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارک بہت ہی پاورفل ہے، تو ہر جائز مراد کے لیے آپ یہ دعا پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ مسنون اذکار دیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں پہ سید الاستغفار دیا گیا ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جو بھی دعائیں چاہیے آپ مجھے کومنٹ میں بتا دیں، میں ضرور ان دعاؤں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان دعاؤں کو ان لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی اس چیز کا علم ہو سکے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے۔ جزاک اللہ خیر، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔